مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے گزشتہ بار اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دین اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور اشکالات کا ایک سلسلہ یہاں پر شروع کرنے جا رہا ہوں. اس سے قبل کہ میں ان اشکالات اور شبہات کا جواب پیش کروں، تاریخی اعتبار سے یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ غیر لوگوں نے اور اسلام کے مخالف اور معاند لوگوں نے اسلام کے خلاف جو ایک محاذ کھول دیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں تک پہنچا ہوا ہے. بیشتر مسلمان وہ ہیں جو زندگی کر رہے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، خود اہل اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے. صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، دھندوں پہ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کما لیتے ہیں اور اپنے کچھ شوق پورے کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ دین کے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قدر بیدار مغزی اور جس قدر اپنے اندر اس سلسلے میں شعور پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اس سے آج مسلمان بالکل بے خبر ہے. انہی حالات کی روشنی میں میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ایک سلسلہ یہاں پر جاری کروں کہ دین اسلام کے خلاف کیا حملے ہو رہے ہیں، کیا اشکالات و شبہات اسلام کے خلاف لوگوں کے درمیان میں پھیلائے جاتے ہیں، اور خود بہت سارے مسلمان ان چیزوں کو پڑھ کر، ان چیزوں کو سن کر کس طریقے پر بے دین ہو جاتے ہیں یا دین کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تاکہ اس قسم کی ذہنیت پاک کی جائے اور اہل اسلام کو اسلام پر جمنے کی دعوت دی جائے، اسلام پر ان کو قائم رہنے کے لیے طریقے و سبیلیں بتائی جائے. لہذا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا
کہ اسلام کے خلاف جنگ جو شروع ہوئی وہ اسی تاریخ سے شروع ہو گئی جس تاریخ پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے کے رہنے والے، بڑے پاکیزہ اخلاق کے حامل، آپ کی سیرت کا ایک ایک جز اور آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ اور حال لوگوں کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ انسان سمجھیں اور پاکیزہ انسان قرار دیں۔ آپ کے اخلاق سے وہ لوگ متاثر تھے، انتہائی متاثر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو الصادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن جو ہی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کے آنے کے بعد جب اللہ کا یہ حکم آپ کو آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانی لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے اور اللہ کا پیغام ان کو سنائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بہت ہی مختصر سا ایک واعظ کہا تھا، اور واعظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو لوگوں کو جوڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ لوگوں نے خطرے کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید چور آ گئے ہوں گے، کہیں سے ڈاکوؤں کا حملہ ہو رہا ہوگا، یا کوئی اور ملک کے لوگ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس لیے گھروں سے لوگ نکلے اور صفا پہاڑی کے پاس میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا، کیا اے لوگوں، سب سے پہلے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کچھ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا تم اس بات کو سچا سمجھو گے؟ سارے لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک الکذب، اے محمد، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اب کبھی آپ کو کوئی خلاف واقعہ بات کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم تو آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے حملہ آور آ رہے ہیں تو ہم اس بات کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میری سچائی پر یوں اعتماد ہے تو دیکھو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے ایک دعوت اور ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اس لیے تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر آخرت کی فکر کو لیتے ہوئے ایک اللہ کی پوجا کرو۔ یہ سب سے پہلا واعظ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت تھی۔ اس کے اندر پیسہ نہیں مانگا گیا تھا، اس کے اندر کسی پہ حملہ نہیں کیا گیا تھا، اس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا تھا، اس کے اندر ایک اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا گیا تھا، جو بالکل معقول دعوت تھی اور تمام پیغمبروں کی دعوت تھی، اور اس کے اندر کوئی کبھی اختلاف واقع نہیں ہوا تھا۔ اس دعوت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا تو وہیں سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور ابو لہب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا، علی ھذا جمعتنا تبا لک، اس کے لیے جمع کیا تھا، ہم تو سمجھے کچھ اور، اس کے لیے جمع کیا، برباد ہو جائے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف کرنے والا وہ یہی ابو لہب تھا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور آرام کرنے لگے، قصہ ختم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں چیمگویاں شروع ہو گئی اور الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے، اور پھر وہیں سے اختلاف کی خلیج کو بڑھانے والے لوگ اختلاف کو بڑھانا شروع کر ڈالا، اور جن لوگوں کے دلوں میں
سچائی موجود تھی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر انصاف موجود تھا، جن کے دلوں کے اندر واقعی صلاحیت موجود تھی اور جن کے دماغوں کے اندر واقعی عقل موجود تھی، ان لوگوں نے سوچا اور سمجھا اور اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور کچھ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس طریقے پر سلسلہ جاری ہے۔ بھائیوں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ باوجود مخالفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جو دیکھتا ہے وہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہم باڑ لگاتے ہیں، ہم ان کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس دین کو قبول کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ مکے کے لوگوں نے دیکھا، جبکہ دور ایسا دور تھا کہ مخالفت تو شروع ہو کر نتیجہ یہاں تک آ گیا تھا کہ جو بھی آدمی مسلمان ہوتا تھا، مکے کے لوگ اس کو ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے اور انتہائی خطرناک صورت تک اس کو پہنچا کے چھوڑ دیتے۔ یہ روز بروز سلسلے چلتے تھے۔ جس کے گھر کے بارے میں بھی معلوم ہوا فلاں آدمی نے اسلام قبول کر لیا، لوگ کہتے بے دین ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا، یہ بتوں کے دین سے پھر گیا ہے، اس لیے اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، اس کے اوپر ظلم کرو، جتنی زیادتی ہو سکتی ہے کرو، یہ سب کچھ روا ہے، یہ کہہ کر ہر طرح کی ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، مار توڑ بھی جاری ہے، ایذائیں جاری ہے، گالم گلوچ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے دل میں کچھ سچائی موجود ہے وہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا مکے والوں نے روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور مار توڑ کام نہیں آ رہی ہے، ایذا اور تکلیف پہنچانے سے لوگ باز نہیں آ رہے، دیکھ رہے کہ ہم نے فلاں کو مارا، بدترین صورتحال اس کی کر دی، لیکن پھر بھی لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک بار ایک اور پروگرام بنایا۔ کہتے ہیں روایات میں موجود سیرت ابن ہشام کی روایت اور دیگر بہت ساری اہم ترین سیرت کے ماخذ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ولید بن عتبہ کے بعد جو کافی بوڑھا تھا اور ان کا سردار تھا، اس کے پاس کچھ لوگ ویسے ہی ملاقات کے لیے گئے۔ اس نے کہا ارے ایک بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل فکر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ تم تو جانتے ہو نا یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کے دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے اور ابھی حج کے ایام آنے والے، حج کا موسم آنے والا تھا۔ اس نے کہا بہت سارے لوگ مختلف عرب کے علاقوں سے یہاں پر آئیں گے، جب مختلف لوگ یہاں پر آئیں گے اور ان کے بارے میں سنیں گے کہ یہاں پر ایک نبی پیدا ہوئے اور ان کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی جائیں گے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتیں سنیں گے اور دین کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے پر ان کا دین عرب کے بہت سے علاقوں خطوں میں پھیل جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ کیا کریں۔ یہ یہاں سے سوچ شروع ہوئی۔ اب تک مار دھاڑ، ایذا، تکلیف، کھانے پینے کی پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک اور پروگرام سوچا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے الزامات لگا کر بدنام کر دیں گے کہ لوگ ان کے قریب نہ آئے۔
یہ بہت اچھا طریقہ ہے کسی کے اوپر الزام لگا دینے کا. الزام لگا دو اور بدنام کر دو تاکہ اس کے قریب لوگ نہ آئے. چنانچہ ان لوگوں نے بیٹھ کر ولید کے ساتھ مشورہ کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ ان کو کاہن قرار دے دیں گے. کاہن کے معنی نجومی، غیب کی خبریں بولتے. یہ بھی ایک نجومی ہے. نجومیوں کا بہت سلسلہ تھا عرب کے اندر. جگہ جگہ ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. لوگ جاتے تو تھے ان کے پاس لیکن عظمت کے ساتھ میں نہیں جاتے تھے، یوں ہی چلے جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نجومی ہونے کا لقب دے دیں گے، لوگوں میں بات پھیلا دیں گے یہاں ایک نجومی ہے، نجومی ہے، نجومی ہے. نجومی تو اور بھی ہیں، یہ بھی ایک نجومی. اس لیے کوئی بات ان کی سننے کا نہیں، اور سنے گا تو کوئی متاثر ہونے کا نہیں، ایمان نہیں لانے. ولید کہنے لگا نہیں، اگر تم یہ بولو گے تو کوئی اسے مانے گا نہیں. اس لیے نہیں مانے گا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سنے گا تو ہم کو تو معلوم ہے، پورا عرب جانتا ہے کہ کاہن لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ محمد کچھ اور قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کے درمیان میں فرق لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. تم کو خود لوگ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. پھر ایک اور آدمی نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ ہم ان کو شاعر کہہ کے بدنام کر دیں گے. یعنی لوگ کو کہہ دیں گے بھائی ایک شاعر ہیں، ان کا کلام جو ہے قرآن وہ ایک شاعری ہے، یہ بہت بڑے شاعر ہیں. بس شاعر تو دماغی یہاں سے وہاں کی جو ہے وہ رفتار جاتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے، دماغ سے کچھ باتیں کرتا رہتا ہے، نیچے کے اوپر کر دیتا، اوپر کی چیزوں کو نیچے کر دیتا ہے. اسی طریقے پر یہ بھی ایک شاعر ہیں، شاعرانہ تخیلات کی دنیا میں گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں قرآن کی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے. تو لوگ کہیں گے اچھا شاعر ہے تو کیا ہوا، بہت سارے شاعر ہیں، یہ بھی ایک شاعر ہے. تو کوئی ان پر ایمان نہیں لانے. تو یہ ولید کہنے لگا نہیں، تمہاری بات یہاں بھی چلنے کی نہیں. اس لیے کہ تم سب جانتے ہو، عرب کا بچہ جانتا ہے شاعری کسے کہتے ہیں، شاعروں کا طرز کلام کیا ہوتا ہے. شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس کے اوزان کیا ہوتے ہیں، اس کا طرز تکلم کیا ہوتا ہے، اس کا اسلوب نگارش کیا ہوتا ہے. یہ تو یہاں کا بچہ جانتا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن شاعری نہیں ہے. جب شاعری نہیں ہے تو آپ لوگ کہہ دیں گے شاعر ہے تو لوگ تم ہی کو جھوٹا سمجھیں گے. اس لیے تمہاری یہ بات بھی چلنے کی نہیں. یہ ان کا جو گرو تھا نا ولید، وہ کہہ رہا تھا. ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا اچھا کاہن کہنے سے بھی بات نہیں چلے گی اور شاعر کہنے سے بھی بات نہیں چلے گی. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ساحر کہہ دیں گے. ساحر کے معنی جادوگر. یہ تو بڑے جادوگر ہیں، لوگ جادوگر کا نام سن کے ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے اور اس لیے ہم ان کو بدنام کر دیں گے کہ یہ بڑے جادوگر. اس نے کہا کہ یہ بھی چلنے کی تو نہیں، لیکن اس میں ذرا سا مسالہ لگانا پڑے گا تب چل جائے گی یہ بات. لوگوں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم صرف یہ کہو گے جادوگر ہیں تو لوگ اتنا کچھ ان سے بچنے والے نہیں. ہاں ایک بات یہ اس کے ساتھ میں کہہ دو، یہ ایسے جادوگر ہیں جو دوسروں کے لوگوں کے درمیان میں لڑائی اور جدائی ڈال دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں، باپ بیٹوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، خاندانوں کو لڑا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے جادوگر ہیں، یہ سنتے ہی لوگ ان کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، باز آ جائیں گے اور سب کے سب ڈر کے مارے ان کے پاس جانے ہی کے لیے. اب یہ بات فیصلہ کل ہو گئی کہ آپ کیا کریں، جادوگر کہہ کر لوگوں میں مشہور کر دیں. یہ طے کرنے کے بعد عرب کے مکے کے لوگوں کے درمیان میں یہ بات چلائی گئی کہ سب کے سب لوگ باہر سے آنے والوں کو یہ کہہ دیں ہمارے ہاں ایک بڑا جادوگر ہے جو لوگوں میں جدائی ڈال دیتا ہے،
وہ ایک کلام پڑھتا ہے، وہ کلام پڑھتے ہی میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، بچوں میں باپ میں جدائی ہو جاتی ہے، خاندان خاندان میں لڑائی پڑ جاتی ہے، یہ کہہ کر لوگوں میں شہرت دی جائے۔ ایک بات اس درمیان میں یہ بھی آئی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو مجنوں کہہ دیں گے۔ مجنوں کے معنی پاگل، یہ بڑبڑاتے پاگل ہیں، ایسی ویسی باتیں ادھر کی ادھر کی کرتے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، مجنوں کہہ کے ان کو بدنام کر دیں۔ ولید نے کہا کہ تم مجنوں کہو گے تو ساری دنیا تم کو مجنوں کہے گی۔ ان کی باتیں تو ایسی ہے کہ اس سے زیادہ عقل مندی کی بات تو کوئی نہیں، اور تم اس کو کہتے ہو مجنوں، تو لوگ کیسے تسلیم کریں گے؟ مجنوں تو ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عقل کی نہیں ہوتی، کسی پہ پتھر مار دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم نے محمد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پھر اس کے بعد یہ شاعری کی بات کہی گئی، پھر آخر میں جادوگری کی بات کہی گئی، اور اسی کو شہرت دے دی، اور یہ طے کر دیا کہ جو ہی حج کے ایام آئے تو حج کے موسم میں جب لوگ چاروں طرف سے مکے کو آنے لگے تو مکے کے لوگ جگہ 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 نوجوانوں کو کھڑا کر دے، اور یہ نوجوان لوگوں کو یوں بتاتے رہے بھائی آؤ آؤ حج کر کے جاؤ، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، لیکن یہ بھی دیکھ لو ہمارے اس علاقے میں ایک بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے، اس کی بات اگر تم سنو گے باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا، باقی آنا طواف کرنا چلتے رہنا، اس جادوگر کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت میں لوگوں نے اس طرح کا کام کیا، لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کو منظور یہ تھا اسی طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے، اور اسی کے اندر سے اللہ دین کو پھیلانے کے ذرائع پیدا کرتے۔ پہلے مار دھاڑ سے روکنا چاہا، مار دھاڑ سے نہیں رکے، تو انہوں نے فکروں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف بنانے کی تیاری کی۔ اسی فکر کو اللہ کے نبی کے خلاف تیار کرنے کا نام آج کل علماء رکھے ہوئے ہیں فکری جنگ۔ یہ فکری جنگ کی ابتدا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں الغزو الفکری، فکری جنگ، فکری الغار۔ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فکری جنگ اسی زمانے میں شروع کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں غلط فکر پیدا کر۔ اب لوگ مکے کو آ رہے تھے، لوگ اس طرح بول رہے تھے، اور اسی دور کے اندر کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ لوگ باہر سے آئے اور ان سے کہا گیا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ایک صحابی کہتے جن کا نام تھا عمرو بن عدی، لیکن جس وقت وہ آئے مکے میں تو اس وقت وہ کافر تھے، حج کرنے کے لیے آئے۔ لوگوں نے ان سے بھی کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر ان کا دل کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اللہ نے تو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم ان کی بات سنیں گے، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لیں گے، بری بات ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ اس کے اندر کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت؟ ہم کو معلوم ہے شاعر کیسا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے جادوگر کیسا ہوتا ہے، جادوگری وہ کیا کرتا ہے، یہ سب کو ہم کو معلوم ہے۔ ہم اس کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے، اچھی بات ہوگی تو قبول کریں گے، غلط بات ہوگی تو اس کو رد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ تلاش میں رہے کہ کہیں محمد کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے۔ اسی درمیان میں ایک جگہ پر دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ آگے بڑھے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہتے ہیں، آپ کا کچھ دعویٰ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر اللہ کا ایک کلام نازل ہوتا ہے،
وہ کلام میں تم کو سناتا ہوں۔ انہوں نے اس کلام کے سننے کی خواہش کا اظہار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن پڑھتے رہے، یہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو سراپا ہدایت کی باتیں ہیں، اس کے اندر تو ایسا جلال اور اس کے اندر ایسی بلاغت اور اس کے اندر ایسی فصاحت اور اس کے اندر ایسی جو ہے نیکیاں اور اچھائیاں موجود ہیں، ایسے محاسن اس کے اندر موجود ہے، اگر اسی کا نام جادوگری ہے تو میں اس جادوگری کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہیں پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں تم نے کہا تھا جادوگر، یہ جادوگری نہیں ہے، میں جانتا ہوں جادوگری کسے کہتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ اسی زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رہنے والے تھے ایک علاقے کے مکے کے قریب۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ان تک پہنچی کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لو اور آ کر مجھ کو بتاؤ کہ کیا ہے۔ ان کے بھائی آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی اور بڑے متاثر ہوئے اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری آئے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ مجھ کو اگر اس حالت میں دیکھ لیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہوں تو وہ کچھ مجھ کو مار سکتے ہیں اور میرے خلاف کچھ سازش کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، اسے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب میں غفیر انہی لوگوں کا تھا، انتظار کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے رہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے تو مل لوں گا، یا کوئی واسطہ بنے گا پہنچنے کا تو اس واسطے سے پہنچ جاؤں گا۔ انتظار میں تھے کہ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کعبۃ اللہ کے ایک جانب کھڑے ہو کر انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، یعنی اس نبی کے پیروکار ہو سکتے ہیں، اسے کہ وہاں تو بتوں کی پوجا کی، نماز کہاں تھی؟ یہ نماز کا طریقہ سب سے پہلے دیکھا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے، اس سے پہلے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا پوری زندگی میں۔ اب دیکھ رہے کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ میں آیا اور وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا طریقہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے دل میں آیا یہی وہ ہوگا جو اس نبی کا پیروکار ہے، یا یہی وہ نبی ہوگا، لیکن پوچھے تو کیسے پوچھے، پوچھنے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت علی نماز پڑھ کے جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت علی نے پلٹ کے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، معلوم ہوتے ہو کہ باہر کے آدمی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں باہر کا آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، ابھی یہاں پہنچا ہوں اور کوئی گھر بار تو ہے نہیں، کوئی مجھے اپنا مہمان رکھ لے۔ حضرت علی نے کہا چلیے میرے ساتھ۔ چنانچہ بڑے اخلاق کے ساتھ حضرت علی اپنے ساتھ میں ان کو لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں۔ اس درمیان میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں تم کو ملا دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو لے جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائی، لیکن جب لے کر چلے تو اس حال میں چلے کہ ان کو یہ تاکید کر دی تم میرے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتے رہنا، میرے سے قریب ہو کے نہ چلنا، میں چلتا رہوں گا اور میں جب چلا جاؤں گھر کے اندر گھس جاؤ تو کچھ دیر کے بعد تم دیکھنا کہ تم کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس طرح تم بھی گھسا۔ ایسے خطرات کا زمانہ تھا، چلنا دشوار تھا، پھرنا دشوار تھا، اللہ کے نبی کا باہر نکلنا دشوار تھا، کسی صحابی کا باہر نکلنا یہ بہت خطرے کی بات ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر کے جا رہے تھے، باڑیں لگا دی گئی تھی اور لوگوں نے بدنام کر رکھا تھا۔ نبوت سے، اللہ کے نبی سے دور رہنے کے لیے جو ترکیبیں ہو سکتی تھی وہ ساری ترکیبیں انہوں نے آزمانی شروع کر ڈالی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں اور جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔
حضرت ابو ذر نے ملاقات کی اور سمجھا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور وہاں سے چلے تو جا کر اپنے قبیلے میں اعلان کر دیا، اور قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے پر لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور جاتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر تو حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ بڑے دشمن تھے اور مارتے تھے ان لوگوں کو جو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ان کی بہن کو مارا، ان کے بہنوئی کو مارا، لیکن قرآن جب پڑھا اور قرآن کی آیات سورہ طٰہٰ کی انہوں نے پڑھی تو ان کا دل ایک دم بدل گیا۔ انہوں نے کہا مجھ کو بھی لے کر چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں لے جا کر ان کے بھائی، ان کے بہن اور بہنوئی نے ملاقات کروائی، اور حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس طرح بڑھتے رہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اور لوگوں کو مزید قوت مل گئی، اور بہت سارے وہ لوگ جو حضرت عمر کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے، حضرت عمر کا ایمان لانے کے بعد وہ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے بھائیو اس دور کی کہانی، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ ایسے سخت ترین ماحول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ کا پیغام پیش کیا، اور اپنے جان کو جھونکوں میں ڈالا، صحابہ کی جان کو جھونکوں میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اللہ کے نبی کی مخالفتیں کرتے تھے اور اللہ کے نبی صحابہ برداشت کرتے تھے۔ سلسلہ یہاں تک آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرات صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جانے کی نوبت آ گئی۔ الحمدللہ اس وقت تک کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور دین اسلام مدینہ منورہ بھی پہنچ گیا تھا۔ مدینہ کیسے پہنچا؟ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ایام میں گشت کیا کرتے تھے مینا، عرفات، مزدلفہ کے مقامات پر، کہ لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، کوئی سعید روح مل جائے، کوئی اچھی طبیعت والا انسان مل جائے تو ان سعید روحوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر دو، ہو سکتا ہے کہ سعید روحیں دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس کے لیے آپ گشت لگایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں 10 نبوت یعنی نبوت کے 10ویں سال گشت لگا رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 6 افراد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس میں پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ انہوں نے کہا یثرب سے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے مدعا کا اظہار کیا، اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا، اور ان سب لوگوں نے جو وہاں موجود تھے 6 کے 6 افراد نے بیک دم اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب جو آئے تھے یثرب یعنی مدینے سے آئے تھے، اور انصاری قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ انصار کا نام تو بعد میں پڑا جب وہ اسلام لے آئے، لیکن اس سے پہلے اس قبیلے کا نام تھا اوس و خزرج۔ اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے، انہی قبیلوں کے لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے 6 افراد، اور سب کے سب ایمان قبول کر لیتے۔ کیوں قبول کر لیا انہوں نے اسلام کو؟ ایک دم اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اوس و خزرج جن کو بعد میں انصار کہا گیا، یہ انصاری قبائل دراصل رہنے والے تھے ملک یمن کے، یمن میں رہتے تھے، لیکن یمن کے اندر جو بڑا بہترین علاقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے وہاں کے لوگوں کو نوازا تھا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملک سبا کے لوگوں کے سلسلے میں تمہارے لیے بڑی بہترین نشانی موجود ہے. اللہ کی نشانی اللہ نے اس کے اندر رکھی. اللہ نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ اس کے دونوں طرف کو باغات ہی باغات تھے. جنتان یمین و شمال، شمال میں جنوب میں دونوں طرف باغات، بیچ میں بستیاں آباد اور روڈ پر ادھر بھی دیکھو تو دونوں طرف باغات کا سلسلہ. تاریخ والے لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی باغ میں چلتے چلتے خالی ٹوکرا لے کر چلتا تھا تو اس کے اندر پٹا پٹ اوپر سے پھل اس طرح گرتے تھے، توڑے بغیر پورے کا پورا وہ ٹوکرا بھر جایا کرتا. اللہ نے ایسی پیداوار، اس قدر ان کو کھانے و پینے کی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے اس کو کہا بلدۃ طیبہ، بڑا پاکیزہ شہر تم کو دیا، بڑی بہترین نعمتوں سے تم کو نوازا. کہتے ہیں کہ مچھر وہاں نہیں تھا، مکھی وہاں پر نہیں تھی، کوئی ایسی چیز وہاں پر اللہ نے پیدا نہیں کی جو لوگوں کو اذیت و تکلیف دینے والی. اللہ نے اس کے لیے کہا بلدۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر ہے. وبلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کھاؤ نعمتیں، اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس طرح تم اللہ کی مغفرت میں داخل ہو جاؤ. لیکن ان لوگوں نے بڑی ناشکری کی وجہ سے عذاب آیا. عذاب کیا آیا؟ بڑا زبردست سیلاب آیا. زبردست سیلاب آنے کی وجہ سے وہاں کی پوری رعایا جو وہاں بس رہی تھی، ظاہر بات ہے اکثر بیشتر لوگ ہلاک ہو گئے. جو بچ گئے تھے وہ لوگ ادھر ادھر جہاں ان کو راہ ملی چلے گئے اور وہیں پر رہتے تھے. یہ اوس و خزرج کے قبیلے وہ بھی کہیں جا کے آباد ہوئے اور کچھ لوگ وہاں کے چلے آئے اور مدینہ طیبہ میں انہوں نے بود و باش اختیار کی. مدینہ پورے کا پورا یہودیوں سے آباد تھا، یہودیوں کے قبائل وہاں آباد تھے، یہودی حکمرانی وہاں پر چلتی تھی. جب یہ لوگ وہاں کے یہاں پر آ کر بسے تو یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے تم کام دھام کرو، ہمارے کچھ کام دھام کیا کرو. اس طرح انہوں نے اپنے کام دھام میں ان کو لگا لیا. لیکن یہ اوس و خزرج کے قبیلے ماشاءاللہ بڑے قوت والے تھے، طاقت والے تھے اور اس کے ساتھ ذہین و فتیم تھے. وہاں پر رہتے انہوں نے اپنا بھی ایک مقام بنایا اور پھر ان کو بھی ایک مقام وہاں پر حاصل ہو گیا. بڑی آبادی ان کی بھی پھیل گئی اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان کو بھی وہاں پر سرداری کرنے کا موقع اللہ نے عطا کر دیا. جب یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے یہودیوں کے ساتھ، یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کو سمجھیں گے تو آگے کے مسئلے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب یہودیوں کے ساتھ یہ اوس و خزرج کے قبیلے رہتے تھے، پہلے تو جیسے میں نے کہا وہاں پر بہت ہی خستہ حالت میں رہنے لگے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو ذرا وہاں پر بلندی عطا کی اور سرداری بھی عطا کر دی اور وہ بھی یہودیوں کے ٹکر کے ہو گئے. تو ایسے زمانے میں کبھی کبھی یہودیوں کی اور اوس و خزرج کے قبیلوں کی ٹکر ہوا کرتی تھی. ایسے موقع پر یہودی ہار جاتے تھے. اتنا اللہ نے ان کو بلند کر دیا، یہودی ہار جاتے تھے. اور یہودی جب ہار جاتے تھے تو ان لوگوں کو کہتے اچھا اب تک تم نے ہم کو ہرا دیا، لیکن یاد رکھو ایک زمانہ آنے والا ہے، آخری زمانے کا پیغمبر اس میں آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو ہلاک کر دیں گے. یہ کہتے تھے کون؟ مدینے کے یہودی کہتے تھے آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے، وہ آخری زمانے کے پیغمبر کا زمانہ بہت قریب ہو گیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں کتابوں میں اور ہمارے علماء ہم کو بتا رہے ہیں تو وہ زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے. وہ زمانہ آ گیا تو وہ جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ تمہارا علاج کریں گے. یہ سنتے رہتے تھے. یہ اوس و خزرج کے قبیلے ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اوس و خزرج جتنے بھی تھے نا سب مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے. یہودی تو آسمانی کتاب کے قائل تھے. اب یہودیوں کی زبان سے سنتے تھے تو ان کے دلوں میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آخری زمانے کے کوئی پیغمبر آنے والے. اب جب یہ 6 افراد یہاں آئے مکے میں
حج کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتفاقی طور پر وہاں پر ملاقات ہو گئی اور اللہ کے نبی نے کہا میں آخری زمانے کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اس زمانے کا اور آخری زمانے کا پیغمبر بنا کر قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے ذہن میں فوراً بات آ گئی، یہی وہ پیغمبر ہے جن کے بارے میں یہودی ہم کو کہا کرتے تھے۔ انہوں نے پلان بنایا تھا کچھ اور، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے تیار فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے لوگوں میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو، اگر ممکن ہوا اگلے سال اسی جگہ ہماری ملاقات ہوگی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ حج کرنے کے بعد جب دوسرا سال ہوا، یعنی سن نبوت 11 یا 12، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج کے ایام میں ادھر آئے، تلاش کر رہے تھے کہیں یثرب والے مل جائیں تو پھر دیکھیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ واقعی ملاقات ہو گئی۔ وہ یثرب کے لوگ جو گزشتہ سال آئے تھے، اس سال ان کے ساتھ اور مزید کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور کل 12 افراد موجود ہیں۔ گزشتہ آئے تھے ان میں سے بھی کچھ ہیں اور کل ملا کر 12 افراد آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی کو پہچانا اور کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور ان میں جا کر بات چیت کی اور پھر وہ 12 کے 12 میں پہلے تو کچھ ایمان لا چکے تھے، جو باقی تھے وہ سب کے سب ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہماری ملاقات ہو، لہذا تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہو۔ جب تیسرا سال آیا، وہ نبوت کا 12واں یا 13واں سال تھا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح لوگوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ اب وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ یثرب کے لوگ اترے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پہلے تو 6 افراد سے ملاقات ہوئی تھی اور دوسرے سال 12 افراد سے ملاقات ہوئی تھی، اب یہ تیسرا سال ہے تو اس کے اندر 70 و 80 افراد آئے ہوئے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، اور اس موقع پر حضرت عباس بھی وہاں موجود تھے۔ جب یہ گفتگو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدینے والوں سے ہو رہی تھی، اس وقت تک مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینے کا نام یثرب تھا۔ ان لوگوں سے بات چیت کے دوران ان لوگوں نے دعوت دی، جب آپ کو مکے میں رہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لوگ آپ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کے دین میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیے، ہم وہاں پر آپ کی نگرانی بھی رکھیں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر کہا کہ میں اس پر غور کروں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، میں از خود تو کوئی فیصلہ لے نہیں سکتا، ہاں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، جب اللہ کا حکم ہوگا میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ حضرت عباس بیچ میں کہنے لگے تم لوگ اللہ کے نبی کو دعوت دے رہے ہو، لیکن دیکھو اس وقت تو اللہ کے نبی مکے میں ہیں، مکہ آپ کا وطن ہے، مکہ آپ کی بستی ہے، مکے میں آپ کا خاندان ہے، اگر یہاں کچھ ہوگا ہم سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے وطن میں جائیں گے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور آپ کا پوری طرح تحفظ یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، کیا تم اس کو انجام دے سکتے ہو؟ اور لوگوں نے کہا ہاں ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اور ہر طرح اللہ کے نبی کی حفاظت اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا، یعنی یثرب والوں نے، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے ہاں آئیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے دین کی اشاعت کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا جب آپ ہمارے ہاں آ جائیں گے
تو پھر کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہم کو چھوڑ کر پھر واپس مکہ آ جائیں. ہم کو یقین ہے مکہ بھی ایک زمانے کے اندر فتح یاب ہوگا اور مکے کے اندر بھی یہ دین پھیلے گا. لیکن جب مکے میں دین آ جائے گا، مکے میں دین پھیل جائے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں آپ مکے والوں کی وجہ سے ہم کو چھوڑ کر پھر مکے میں آ جائیں. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا کہ جب میں مدینہ آ جاؤں گا تو میرا جینا بھی مدینے میں، میرا مرنا بھی مدینے میں ہو. میں پھر واپس نہیں آؤں گا اور جاؤں گا، لیکن رہنے کے لیے نہیں آؤں گا. میرا جینا اور میرا مرنا دونوں مدینے میں ہو. یہ سب باتیں ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت کیا. پھر جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی اور پھر مدینے تشریف لے گئے. اور مدینہ جانے کے بعد وہاں پر دین اسلام کو قوت ملی، دین اسلام کے پھیلنے کے ذرائع اور وسائل پیدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یا مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو وہاں بھی پریشان کرنے کی کوشش کی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی اور دیگر جنگیں ہوئی. یہ جنگیں جو ہوئی تھی عام طور پر انہی لوگوں کی برپا کی ہوئی اور دوسرے لوگوں کی برپا کی ہوئی جنگیں تھی. یہاں سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی 13 سال زندگی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم آپ کو کیا آتا ہے؟ فاعفو وصفحو حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی، اے صحابہ، ان کو معاف کرو. یہ گالی دے رہے ہیں، معاف کرو. یہ تکلیف دے رہے ہیں، معاف کرو. یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، معاف کرو. معاف کرو. یہ اللہ کا سبق تھا جو نبی کو پڑھایا گیا، نبی کے صحابہ کو پڑھایا گیا. فاعفو وصفحو حتی یأتی اللہ بامرہ. جب تک خدا کا حکم نہ آئے آپ ان کو معاف ہی کرتے رہو. 13 سال کی زندگی میں ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی جو ہے مصیبت اللہ کے نبی نے، صحابہ نے برداشت کی. لیکن اس کے باوجود دین پھیلنے کا تھا، پھیلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مدینے تک پہنچا دیا. اور پھر مدینہ اللہ کے نبی گئے، وہاں بھی دین پھیلنے کے لیے تیار تھا. دین کی شاخیں مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئی. وفود مختلف علاقوں کے آتے تھے، دین پھیلتا جاتا تھا. یہ دین پھیلا، اخلاق سے پھیلا، کردار سے پھیلا، قرآن سے پھیلا، اللہ کے نبی کی سیرت سے پھیلا، صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا، دینی احکام کی معقولیت سے پھیلا. دین اسلام کی صداقت اور سچائیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. اس طریقے پر جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. اے نبی علیہ السلام ذرا غور کریں، سوچیں. جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک، جماعت کی جماعت، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے پہلے ہی بشارت سنا دی، ایسا ہونے والا ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے، دین یوں پھیلنے والا ہے. جوک در جوک لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اللہ پروردگار کی ستائش اور پاکی بیان کیجیے. یہ اللہ ہی کا کارنامہ ہے، یہ اللہ ہی کی مدد ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد دونوں بیان کیجئے. واستغفر، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیجئے. گناہ سے مراد کوئی چھوٹی بوٹی جو ہے معمولی سی کوئی بات فروغ گزاشت کی ایسی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں اس سے معافی مانگ لیجئے. اور یہ اللہ نے اس دور کے اندر نازل کیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام
پردہ فرمانے کے زمانے کے قریب آ رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کو بشارت سنائی گئی اب ایسا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، جوک در جوک اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، اور پھر یہ اللہ نے بشارت سنائی، پھر اس کے بعد سلسلہ چلا، ایسا سلسلہ چلا کہ پورے کا پورا عرب صرف 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں دین اسلام کے زیر نہیں آ گیا۔ کیسے عرب، کیسے سخت لوگ، کیسے مزاج والے، لیکن سب کے سب دین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ جنگیں جو ہوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، جو اسلام کے خلاف آ رہے تھے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے گئے تھے۔ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، دین کی حفاظت کے لیے اٹھائی گئی، دین کی اشاعت کے لیے نہیں اٹھائی گئی۔ ایک ہے دین کی حفاظت، ایک ہے دین کی اشاعت۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کسی کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے ایمان لانا ہو وہ ایمان لائے، جسے کافر بن کے رہنا ہو وہ کافر بن کے رہ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مار کر، کسی کو ڈرا کر، کسی کو پریشان کر کے دین اسلام کے اندر داخل کرو۔ جنگیں ہوئی تھی اس لیے کہ لوگ جنگ کرنے آ گئے تھے، یہ حفاظت دین کے لیے کیا گیا تھا، اشاعت دین کے لیے نہیں کیا گیا۔ یہ ہے بھائیوں بالکل ابتدا کی ایک تاریخ کہ کس طرح لوگوں نے اسلام سے روکنے کی سازشیں کی، اسلام پر بال لگانے کی قوتیں پیدا کی، کس طریقے پر آپ کو بدنام کیا، آپ کے دین کو بدنام کیا، لیکن اس کے باوجود دین پھیلا، پھیلتے ہوئے دنیا بھر کے اندر پھیل گیا۔ اور پھر وہ دور آیا صحابہ کرام کا، حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا، دین اور علاقوں کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن یہاں بتانا مجھ کو یہ ہے روکنے کی ساری طاقتوں کے باوجود دین اسلام پھیلتا گیا ہے۔ دین کو کوئی روکنے کی طاقت آج تک روک نہیں سکی۔ اب میں آؤں گا اس موضوع پر، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے اس کو اگلے ہفتے کے لیے رکھتا ہوں کہ ان حالات کے بعد دین اسلام پھیل کر ساری دنیا میں کس طرح چھا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دین اسلام کے خلاف کیا کیا انداز سے سازشیں کی اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی۔ جس طرح کے اول دور میں مکے والوں نے کیا، اول دور میں یہودیوں نے کیا، بالکل اسی طریقے پر بعد کے اندر یہ یہودی طاقتوں، اس طرح استشراقی طاقتوں، استعماری طاقتوں، سامراجی طاقتوں نے وہی سب کچھ کیا، اسی کی نقل میں یہ اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی اور ہمارے اور آپ کے دماغ کے اندر یہ بات اتار دی۔ میں نے یہ آیت شروع میں خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بیشتر اہل کتاب یہود و نصارہ اس بات کے متمنی ہے، اس بات کی چاہت رکھتے ہیں لو یردونکم، اے کاش کہ وہ تم کو کافر بنا کے چھوڑ دے، ایمان پہ تم باقی نہ رہو، مسلمان ایمان سے ہٹ جائے، دین کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، دینی احکامات کو چھوڑ دے۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایماندار ہونے کے بعد تم کو کافر بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کے اندر پڑ رہا، یہی وہ حسد، کینہ اور بغض، عداوت و نفرت جو اس زمانے میں پیدا ہوئی آج تک اہل کتاب کے اندر موجود ہے۔ ان اہل کتاب نے نئے نئے انداز و طریقے استعمال کر کر کے ساری دنیا میں دین اسلام کو بدنام کیا، اور آج ایسے موڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ مسلمان خود شک میں مبتلا ہو گیا۔ پڑھائی کا طبقہ
مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر، مستعمرین کے بیانات سن کر، ان لوگوں کے جو ہے احوال کو دیکھ کر، اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو دیکھ کر، ان کی عیاریوں مکریوں کو دیکھ کر خود متذبذب نظر آتا ہے۔ بھائیوں، اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ وہ اسلام پر آئے ہوئے اس گرد و غبار کو ہٹانے میں تن من دھن کی بازی لگا دے۔ میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ایک مہینہ بیچ میں باقی، دو مہینے باقی ہیں۔ یہ محرم شروع ہوا، محرم سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ مختلف انداز سے اظہار خوشی کے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کو اس سے پہلے بھی دعوت دیا ہوں، مختلف اپنے بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو جائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ابھی 2 مہینے باقی ہے، 2 مہینے میں آپ اپنے دماغ کو اور دماغ کے ساتھ اپنی ہر چیز کو اس کے لیے تیار کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آئے گا تو ہم ہر ایک آدمی اس بات کے لیے تیار رہے گا اور اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ جگہ 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 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پہنچا دے۔ کیا اتنے سارے مسلمان مل کر اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے؟ ان کافروں نے، مستشرقین نے، مستعمرین نے، استشراقی استعماری سامراجی طاقتوں نے اللہ کے نبی کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف پوری دنیا کو یہاں سے وہاں تک مشکوک بنا کے چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبے کے کیڑے پیدا کر دیے۔ آج ہمارا فرض ہے ہر آدمی اس بات کے لیے تیار ہو، میں جہاں تک میرا بس ہوگا کسی نہ کسی غیر مسلم بھائی تک دین کا پیغام، کسی نہ کسی ایک غیر مسلم بھائی تک یا اس کے گھر تک اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب پہنچا دوں۔ آپ کے اطراف جوادی میں لوگ رہتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی کاروباری لوگ ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی اور کچھ ہوگا، اس سے غیروں کے بہت سارے روابط ہوتے ہیں۔ اپنے پاس میں 10-50 کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لے کر خرید کر لکھ لیجئے۔ آپ کھانے پر خرچ کرتے ہیں، آپ پینے پر خرچ کرتے ہیں، آپ ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنی بے جا ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، بے جا ضروریات نہیں فضولیات پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پاکیزہ سیرت کو غیروں تک پہنچانے کے لیے تھوڑے سے روپیے خرچ کر لیجئے، 1000-2000 روپے کی کتابیں خرید لیجئے، وہ رکھ لیجئے اپنے پاس میں۔ ڈاکٹر کر سکتا ہے، انجینئر کر سکتا ہے، اور لوگ کر سکتے ہیں، تاجر لوگ کر سکتے ہیں، جن سے ان کے روابط ہوتے ہیں وہ ان کو پیش کرتے چلے جائے، بھائی یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ آپ اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام پہنچ جائے۔ کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی؟ آسانی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اتنا آسان کام بھی اگر اللہ کے نبی کے لیے ہم نہ کریں، خدا کی قسم ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ تو بالکل ابتدا کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ آئے گا اس کے اندر مستشرقین کا، مستعمرین کا، ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ ان لوگوں نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدارانہ، معاندانہ اور بہت ہی برا سلوک کر کے ساری دنیا کے اندر کس طرح بدنام کیا۔ یہ آپ کو تاریخ جاننا بھی ہے، جاننے کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارے جینے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے ہم اللہ کے نبی اور دین اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا کے چھوڑیں۔ انشاءاللہ تو کہہ لیجئے، دل میں ارادہ کر لیجئے، اللہ توفیق عطا فرمائے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔